عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه متفق علیہ۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ آدمی کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی۔ جو شخص ہجرت کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف تو اس کی ہجرت ہوئی اللہ اور اس کے رسول کی طرف، اور جو شخص ہجرت کرتا ہے دنیا کی طرف کہ اس کو حاصل کرے یا کسی عورت کی طرف اس سے نکاح کرے تو اس کی ہجرت ہوئی اس چیز کی طرف جس کی طرف اس نے ہجرت کی۔ یہ حدیث امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ تعالی نے اپنی دونوں کتابوں کے اندر ذکر کی ہے، اور صحیح بخاری کی یہ پہلی حدیث ہے۔ صاحب مشکات نے بھی اپنی کتاب کا آغاز اسی حدیث سے کیا۔ اس حدیث کا شان ورود کیا ہے، یعنی پس منظر کیا ہے، پہلے آپ پس منظر سمجھ لیجئے، اس کے بعد مختصر اس کی تشریح کر دیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک شخص نے مدینہ منورہ کے اندر ایک عورت کو نکاح کا پیغام بھیجا کہ اس عورت کا نام ام قیس تھا۔ تو اس عورت نے یہ پیغام بھیجا کہ میں اس شرط پر نکاح کروں گی کہ آپ میرے پاس ہجرت کر کے آ جائیں۔ تو وہ شخص مدینہ کے اندر ام قیس کے پاس ہجرت کر کے آگے تو ام قیس نے اس سے نکاح کر لیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس شخص کو مہاجر ام قیس کہا جاتا ہے، یعنی ام قیس کی طرف ہجرت کرنے والا۔ پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث پاک ارشاد فرمائی۔ اس کا یہ شان ورود ہے۔ اب ایک آدمی اپنے وطن کو چھوڑ کر دوسرے وطن میں جاتا ہے، بیوی بچوں کو چھوڑ کر دوسری جگہ جاتا ہے، اس کو ہجرت کہا جاتا ہے۔ اب ہجرت کی اس حدیث پاک کے اندر دو قسمیں بیان کی ہے۔ نمبر ایک ہجرت دین کے لیے ہوتی ہے، یعنی علم حاصل کرنے کے لیے، تبلیغ کے لیے، جہاد کے لیے، یا کسی خانقاہ کے اندر اصلاح کے لیے، تزکیہ تصوف کے لیے آدمی جاتا ہے، یہ ہجرت ہوتی ہے دین کے لیے، اور یہ ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہوگی۔ اور ہجرت کی دوسری قسم اس حدیث پاک کے اندر یہ بیان کی کہ ایک آدمی دنیا کے لیے ہجرت کرتا ہے، کاروبار کرے اور ملازمت حاصل کرے اور دنیا کی چیزیں حاصل کریں، ڈگریاں حاصل کریں، یا کسی عورت کی طرف جاتا ہے کہ اس سے نکاح کرے، تو یہ دوسری ہجرت دنیا کے لیے ہجرت ہوئی۔ تو ہمیں بھی چاہیے، اس حدیث سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہم اپنا وطن چھوڑ کر دوسرے وطن میں جائیں تو ہمیں بھی اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کرنی چاہیے، دنیا کی چیزوں کے لیے ہجرت نہیں کرنی چاہیے۔ پھر اس حدیث کے تحت محدثین نے بہت سے مسائل لکھے ہیں، مختصراً میں عرض کر دیتا ہوں۔ اب شریعت کے جتنے بھی احکامات ہیں ان تمام احکامات کے اندر نیت کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی فرض نماز پڑھ رہا ہے، اس کی فرض نماز اس وقت ادا ہوگی جب وہ نیت کرے گا۔ اگر ایک آدمی فرض نماز پڑھتا ہے لیکن کوئی نیت نہیں کرتا، نہ نماز کا تعین کرتا ہے نہ وقت کا تعین کرتا ہے، ویسے کھڑا ہو گیا، نہ اس کے دل میں ارادہ ہے، تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ اسی طرح ایک آدمی روزہ رکھتا ہے تو اس کے اندر بھی نیت ضروری ہے۔ اگر ایک آدمی نے روزہ رکھا کوئی نیت نہیں ہے تو اس کا بھی روزہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایک آدمی نے زکوٰۃ ادا کی، زکوٰۃ کی ادائیگی کے وقت نیت کا ہونا ضروری ہے، یہ مال میں زکوٰۃ کے لیے دے رہا ہوں۔ اگر نیت ادا کی تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، اگر نیت نہیں کی تو اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اسی طرح ایک آدمی حج کے لیے جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کے لیے ضروری ہے، تو نیت ان کے اندر کرنا فرض عین ہو گیا۔
اور اسی طرح وضو کے اندر بھی نیت کا بہت بڑا اختلاف ہے، یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وضو کے اندر نیت کرنا فرض عین ہے۔ اگر ایک آدمی نے وضو کیا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نیت نہیں کرے گا تو اس کا وضو نہیں ہوگا، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وضو کے اندر نیت کرنا فرض نہیں ہے بلکہ سنت ہے۔ اگر وضو سے پہلے نیت کر لے گا تو اس کو نیت کرنے سے ثواب مل جائے گا، اگر نیت کرنا بھول گیا تو وضو تو ہو جائے گا لیکن اس کے ثواب میں کمی آئے گی۔ اب نیت کو بنیادی اہمیت حاصل ہے، ہر عمل سے پہلے ہمیں نیت کو خالص اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے۔ اس حدیث پاک کے اندر انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر ایک دین کا عمل اللہ کی رضا کے لیے نہ کیے جائے، دکھلاوے کے لیے، شہرت کے لیے، کہ میرا نام اونچا ہو جائے، میرا نام بڑا ہو جائے، لوگ مجھے بڑا عالم کہیں، بڑا قاری کہیں، اس کا کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں ہوگا، وہ دین والا عمل بھی اللہ کے یہاں اس کا مردود ہو جائے گا۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال عمل کی جمع ہے، یعنی تمام اعمال، عمل مفرد اور اعمال جمع، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تلاوت، ذکر و عبادات، والدین کی خدمت، دعوت و تبلیغ، خانقاہی، دین کا کام، یہ تمام دین کے شعبوں کے اندر دین کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ حضرت مفتی حسن رحمۃ اللہ علیہ جامعہ اشرفیہ لاہور کے فرمایا کرتے تھے کہ کوئی عمل بذات خود نہ بڑا ہے نہ چھوٹا، حسن نیت عمل کو بڑا چھوٹا بنا دیتی ہے۔ یعنی ایک معمولی سا عمل ہے لیکن خالص اللہ کی رضا کے لیے، ایک آدمی مسجد میں جھاڑو دیتا ہے، مسجد کی صفائی کرتا ہے اس لیے تاکہ مجھ سے اللہ راضی ہو جائے، یہ کوئی عمل بظاہر بڑا نہیں ہے، لیکن حسن نیت کی وجہ سے اللہ کے یہاں بہت بڑا عمل بن جائے گا۔ اگر ایک آدمی قرآن پاک پڑھاتا ہے، قرآن پاک پڑھانا بہت بڑا کام ہے، لیکن وہ اس لیے کہ لوگ مجھے بہت بڑا قاری کہیں، تو لیکن عمل تو بہت اچھا ہے لیکن نیت فاسد ہے، نیت کے فاسد ہونے کی وجہ سے قرآن پڑھانا اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص جا رہا تھا، اس نے راستے کے اندر ریت کا ایک ٹیلہ دیکھا، اس کے دل کے اندر خیال آیا کاش میرے پاس اتنا آٹا ہوتا تو میں اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کر دیتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ اے میرے کلیم فلاں شخص کو یہ کہہ دو کہ ہم نے اتنا ثواب اس کے نام اعمال میں آٹا صدقہ کرنے کا لکھ دیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کو بلایا اور اس کو یہ پیغام دیا، اس نے کہا میں نے تو آٹا تو صدقہ خیرات کیا ہی نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا پھر تو نے کون سا عمل کیا؟ تو اس شخص نے کہا میں نے نیت کی تھی کہ میں راستے سے جا رہا تھا، میں نے ریت کا ایک ٹیلہ دیکھا، میرے دل میں خیال آیا کاش میرے پاس اتنا آٹا ہوتا تو میں اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کر دیتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہی تیرا عمل نیت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قبول ہو گیا، اور اسی حسن نیت کی وجہ سے اللہ نے تیرے نام اعمال کے اندر اتنا آٹا صدقہ خیرات کرنے کا ثواب لکھ دیا ہے۔ اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نیت المؤمن خیر من عمل، کہ مومن بندے کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اب محدثین نے سوال اٹھایا ہے کہ اس حدیث پاک کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن بندے کی نیت کو اس کے عمل سے بہتر کیوں قرار دے دیا؟ بہت سے جوابات دیے ہیں۔ ایک جواب یہ بھی ہے کہ جو عمل ہے اس کے اندر ریا دکھلاوا ہو سکتا ہے لیکن نیت کے اندر کوئی دکھلاوا نہیں ہو سکتا، تو اس لیے نیت بہتر ہے۔ اور دوسرا جواب یہ دیا کہ جو عمل ہے وہ اس کے اندر دوام نہیں ہے لیکن نیت کے اندر دوام ہے، ہمیشہ کی پائی جاتی ہے، تو اس لیے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب بات ارشاد فرمائی کہ جو اخلاص ہے دل کے اندر اللہ کی رضا، اخلاص اتنی جامع چیز ہے جس کو فرشتہ بھی نہیں جانتا کہ اس کا ثواب لکھ سکے، اور اخلاص کو شیطان بھی نہیں جانتا کہ اس کو خراب کر سکے، بلکہ اخلاص
اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ایک چھپا ہوا راز ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس حدیث میں یہی ارشاد فرمایا، نیت المؤمن خیر من عملی، کہ مومن بندے کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ جیسے کہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے جامع تعریف کی اخلاص کی کہ نہ فرشتوں کو پتہ نہ شیطان کو پتہ، فرشتہ لکھ نہیں سکتا، شیطان خراب نہیں کر سکتا، بلکہ اللہ کو پتہ اور اس کے بندے کو پتہ ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہر عمل سے پہلے ہم یہ نیت کر لیں، یا اللہ ہم یہ تیری رضا کے لیے کر رہے ہیں، ہمارے اس سے مخصوص شہرت نہیں، دکھلاوا نہیں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو، تمام حضرات کو، ہر عمل سے پہلے اپنی نیت کو خالص اللہ کی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔